24واں پارہ سورۃ المؤمن، آیت نمبر 67 6-7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من تراب، هو الذی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم من نطفہ پھر نطفے سے، ثم من علقہ پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا پھر وہ پیدا کرتا ہے تمہیں بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا اشدکم پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم من یتوفی اور تم میں سے جو فوت ہو جاتا ہے، من قبل اس سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى اور تاکہ تم پہنچو وقت مقررہ تک، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ نے اپنی توحید پر دلائل دیے کہ لوگوں سوچو تو صحیح، اللہ الذی جعل لکم اللیل، رب نے دن اور رات کا نظام بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا اور تمہاری صورتوں کو رب نے بنایا جن کی تم پوجا کرتے ہو رب کے علاوہ، بتاؤ یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اور آج کی آیت مبارکہ میں بھی اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کو بطور دلیل کے بیان کیا کہ اللہ کی کاریگری دیکھیے کہ انسان کو رب نے کیسے پیدا کیا۔ غور کرو، جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہو وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، تم کیوں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہو؟ فرمایا دیکھو اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، اور ہر کوئی زمین کو مٹی کو پاؤں تلے روندتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم کی پیدائش مٹی سے، پھر نسل انسانی کو آدم سے آگے اللہ نے دوسرا سلسلہ فرمایا من نطفہ، پانی کے قطرے سے رب نے پیدا کیا۔ یہ ہر انسان کی پیدائش، ایک ایسا ناپاک قطرہ جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو دھوئے بغیر وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک اسی حال میں من نطفہ رہتا ہے 40 دن تک، پھر دوسرے 40 دن میں خون میں تبدیل ہوتا ہے وہ نطفہ، جس کو رب نے فرمایا ثم من علقہ، خون جمع ہوا خون، اور خون کی حالت میں وہ دوسرے 40 دن میں تبدیل ہو جاتا۔ پھر تیسرا چلہ، اس میں اللہ کریم اس خون سے پھر گوشت کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، اور پھر اس میں ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، اندرونی اعضاء جو ہوتے ہیں ان کو درست کیا جاتا ہے، اور جسم کے اوپر کھال بن جاتی ہے،
یہ تیسرے چلے میں یعنی تیسرے 40ویں میں، اور پھر جب چوتھا 40واں چوتھا چلہ شروع ہوتا ہے اس کے اندر انسان کی اللہ روح ڈال دیتے ہیں۔ جب بچے میں روح ڈلتا ہے 4 مہینے کے بعد، پھر 9 ماہ کے عرصے میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے، اور فرمایا پھر اللہ تمہیں بچے کی شکل میں ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ کریم تمہیں بچے کی شکل میں شکم مادر سے ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، باہر آیا بچہ پیدا ہوا، اور پھر کس انداز میں جوانی تک کس مرحلے تک پہنچتا ہے، اعضاء اب انسان کے مضبوط ہو جاتے ہیں، جوانی آتی ہے اپنے جیسا سمجھتا ہی کسی کو نہیں، جس طرح فرمایا تم کمزوری سے، بچہ کمزور تھا، خون کے ایک نطفے سے جوانی کا عروج ذرا یاد کر تو اپنا، کمزوری سے تجھے قوت کی طرف آئے، جیسے کمزوری سے جوانی کی طرف آیا، اسی طرح اب جوانی سے پھر کمزوری کی طرف سفر شروع ہو جاتا، پھر انسان قرآن کہتا ہے ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، پھر تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جوانی کی عمر تک تو پہنچتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جوانی کی عمر سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بعض بچے تو پیدا ہی مردہ حالت میں ہوتے ہیں، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو 2-4 سانس لیتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، چیخ مارتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو 1-2 دن کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض کی عمر مہینوں اور سالوں تک ہوتی ہے، اور بعض کو اللہ عین جوانی میں اپنے پاس بلا لیتا ہے، جوانی میں فوتگی ہو جاتی ہے۔ تو ہر انسان کی عمر اللہ کی حکمت کے مطابق مقرر ہے، جسے پورا کر کے اس نے دنیا سے جانا ہے۔ جو اللہ نے لکھا ہے، جو رات قبر کی ہے وہ رات زمین پہ نہیں گزار سکتا، یہ ساری عمر کی حکمتیں اللہ نے مقرر کی ہیں، تو جب ہی جیسے ہی وہ پوری ہوتی ہے اللہ اس انسان کو دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ اور فرمایا بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لمبی عمر پاتے ہیں، بوڑھے ہو کر مرتے ہیں، تو اللہ نے ہر ایک کی عمر مقرر کر رکھی ہے، اور آخر میں اللہ کریم نے فرمایا یہ ساری انسان کی پیدائش کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا لعلکم تعقلون، انسانی زندگی کے تمام ادوار ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، نطفے سے لے کر وہ جوانی اور بڑھاپا، فرمایا اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تعقلون، تم عقل سے کام لو، عقل سے سوچو، غور کرو، یہ سارا نظام حیات کیسی حکمت پر مبنی ہے، یہ اس اکیلے رب کے علاوہ کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکتا، کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کر سکتا، ذرا غور کرو تم اللہ کے ساتھ کیوں غیروں کو شریک کرتے۔ فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر نسل انسانی، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر خون کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ پیدا کرتا ہے تمہیں بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے جو فوت ہو جاتا ہے، من قبل، اس سے پہلے جوانی نہیں آتی، بڑھاپا نہیں آتا، بعض لوگ اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہیں، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى،
اور تاکہ تم پہنچو وقت مقررہ تک جو اللہ کریم نے تمہاری زندگی لکھ دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو، ان چیزوں میں غور کرو، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ بنانے والا۔ فرمایا جب تیری پیدائش کو بنانے والا اللہ، تیرا سجدہ بھی اس اللہ کے آگے ہونا چاہیے۔ هو الذی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پس جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پس بے شک وہ کہتا ہے اس چیز کو کن ہو جا۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میری طاقت کو دیکھنا ہو، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، کسی کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ کو، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، وہ رب فرماتا ہے اس چیز کو کن ہو جا، فَيَكُونُ، وہ ایسی ذات ہے کن کا کلمہ کہے وہ ہو جاتی ہے چیز۔ میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس اللہ کو شریک کی کوئی ضرورت نہیں، اور تم نے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، انا یصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ کفار اور مشرکین اللہ کے دین پر، احکامات پر خام خواہ اعتراضات کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا عناد تھا، ضد تھا، ہٹ درمی تھی۔ باقی یہ خوب جانتے تھے کہ اللہ کی آیتیں برحق ہیں، اللہ کے احکامات برحق ہیں، دلائل برحق ہیں، لیکن ضد ایسی چیز ہے کہ ضد انسان کو حق راستے پہ چلنے نہیں دیتی۔ جیسے مکہ کے مشرک بھی سمجھتا تھا کہ پیغمبر جو آیا یہ سچا ہے، اس کی دعوت سچی ہے، لیکن کیا کریں ہم باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہود و نصارہ کو پیغمبر کا سب کچھ پتہ تھا، تورات اور انجیل میں پیغمبر کی صفات کا تذکرہ اتنا تھا کہ تورات پڑھنے والا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تورات اور انجیل کے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں پر شک ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری بیویوں نے ہم سے خیانت کی، لیکن اس بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ نبی اللہ کا سچا اور آخری نبی ہے۔ تورات انجیل میں اتنی صفات تھی، لیکن یہود و نصارہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے پیغمبر کی صفات کو دیکھ کر بھی ان لوگوں نے حق کو قبول نہ کیا۔ حالانکہ یہ یہودی رہنے والے فلسطین کے مدینے میں کہاں سے آگے، یہ آئے اسی لیے تھے اس آخری نبی کے لیے کہ وہ آخری نبی مدینے میں آئے گا۔ تورات انجیل میں ساری نشانیاں، یہ لوگ کب کے وہاں فلسطین سے اٹھے، مدینے میں آ کر ڈیرے ڈالے کہ ہم آخری نبی کا ساتھ دیں گے۔ نبی آئے تو ضد کی وجہ سے چھوڑ گئے سارا،
نبی کے مخالف ہو گئے یہ لوگ۔ تو ضد اور ہٹ درمی ایسی چیز ہے، یہ انسان کو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دیتی۔ انسان کو ضد اور ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے، چاہے قرآن کریم انسان پڑھے، خود سیکھے، لیکن جو حق بات ہو اسے پلے باندھ لینا چاہیے۔ تو ان لوگوں کا بھی یہی تھا کہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ کے دین اور اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے تھے اور مانتے نہیں تھے۔ فرمایا حق کے راستے کو چھوڑ کر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں گمراہ ہو رہے ہو۔ آگے جھگڑا کرنے والوں کا اللہ نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا جھگڑنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، معجزات کو جھٹلایا، شریعت کو جھٹلایا۔ اللہ نے جو احکامات دیے ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ فرمایا تم ان قریب نتیجہ دیکھ لو گے، اور کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اسی طرح جکڑ کر انہیں گھسیٹا جائے گا کھولتے ہوئے پانی کی طرف۔ جب پیاس لگے گی کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فقطع امعاءہم، پھر ان لوگوں کی آنتیں اس پانی کے ساتھ نکل جائیں گی نیچے، پھر فرشتے نیچے سے اٹھا کر ان کے منہ میں ڈالیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا بلاؤ نہ جنہیں تم دنیا میں اللہ کا شریک بناتے تھے، اب وہ تمہاری مدد کریں نا، بلاؤ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے۔ تو آج اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ان جھگڑالو لوگوں کا ذکر کیا۔ فرمایا الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں؟ انا یصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ رب فرما رہا ہے ان لوگوں سے سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ الذین کذبوا بالکتاب، جھگڑالو وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس کو کہ ہم نے بھیجا اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے، کب؟ قیامت والے دن۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب توق پڑے ہوئے ہوں گے ان کی گردنوں میں۔ وَالسَّلَاسِلُ، اور زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، اور آگ کے توق ان لوگوں کی گردنوں میں ڈالے جائیں گے۔ یُسْحَبُونَ، وہ گھسیٹے جائیں گے۔ فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں۔ ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا ثم قیل لہم، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا اَیْنَ مَا کُنْتُمْ تُشْرِكُونَ، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک بناتے تھے؟ اللہ تعالیٰ